لسنرز اینڈ ویورز، فرینڈز اینڈ فیلوز، السلام علیکم۔ آج بات کرتے ہیں افیم کے اوپر۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ افیم کا استعمال کرتے ہیں۔ شروع میں تو وہ مقدار بہت کم رکھتے ہیں، جیسا کہ ایک چنے کے دانے کے برابر رکھتے ہیں یا ایک چاول کے دانے کے برابر رکھتے ہیں، تو وہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے مینیج کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی بیماری یا بہت بڑی مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ شروع میں تو ان کو اچھا لگتا ہے، لوگ ان کو بتاتے بھی ہیں، درد کے لیے استعمال کر لیتے ہیں، مختلف قسم کی جو انسان کو دردیں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، اس کے لیے لوگ اس کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ پہلے زمانے میں اس کو ایز اے دوائی کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے پتہ چلا طبیبوں کو، جو حکیم حضرات تھے ان کو پتہ چلا کہ اس کی طلب بڑھتی جاتی ہے دن بہ دن، تو پھر اس کے اوپر پابندی لگا دی گئی کہ یہ کوئی دوائی نہیں ہے، یہ ایک نشہ کی ایک بہت بڑی کیٹیگریز ہے، اس کو نشے کی ایک بہت بڑی کیٹیگریز میں شمار کیا جانے لگا۔ لیکن جو لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں ان کو مشکلات، پریشانیاں مختلف قسم کی، جسمانی، سب سے پہلے تو جسمانی آنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کے بعد پھر ذہنی آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جسمانی پریشانیاں کیا ہونا شروع ہو جاتی ہیں ان کو جب وہ نہیں استعمال کرتے، ان کا پیٹ خراب رہتا ہے، سر درد، جسم کا ٹوٹنا، اور اس کے علاوہ ٹانگیں، اس کے علاوہ جسم کے اندر جان نہ رہنا، یہ سارے سمٹمز ان کو آنا شروع ہو جاتی ہیں جب وہ استعمال نہیں کرتے۔ اس کو ہم کہتے ہیں کریونگ، اس کو ہم کہتے ہیں ویڈرول سمٹمز یا طلب کی علامتیں کہتے ہیں۔ لیکن وہ جب اس کو استعمال کر لیتے ہیں تو ان کو کسی قسم کی کوئی درد، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی پیٹ درد نہیں ہوتا، کوئی کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جسم کا جو ٹالرنس لیول ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ مجبور ہو جاتے ہیں اس کو استعمال کرنے پہ۔ جب تک استعمال نہیں کرتے اس وقت تک ان کو سکون، اس وقت تک ان کو چین نہیں آتا۔ اور ہمارے پاس اکثر ایسے مریض آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ سر یہ ہمارے گلے کے اندر ایک بہت بڑی بیماری پڑ گئی ہے، ہم نے اس کو اپنے گلے میں ڈال لیا، اب اس کو چھوڑیں کیسے؟ ایک بہت خوف ہے اس کو چھوڑنے کا نا ہمارے معاشرے کے اندر، کیونکہ یہ ایک بیماری ہے اور یہ ذہنی بیماری ہے، جسمانی تو ہے ہی ہے، یہ ایک ذہنی بیماری ہے۔ پھر وہ بھاگتے ہیں دوائیوں کی طرف۔ دوائیاں تو ان کا پراپر حل نہیں ہے۔ دوائی ٹھیک ہے، آپ کو آپ کا پیٹ درد، آپ کے دردیں، آپ کا بخار، جو یہ کہ سمٹمز آتی ہیں اس کو چھوڑنے کے لیے وہ کنٹرول کرے گی، لیکن آپ کو مکمل طور پر صحت یاب نہیں کرے گی دوائی کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں جو کہ کرنی ہوتی ہیں، وہ ہوتی ہے کاؤنسلنگ۔ آپ سیکیٹرسٹ کے پاس چلے جائیں، وہ تو آپ کو دوائی دے دے گا، دوائی نے آپ کی باڈی کی جو کریونگ ہیں، باڈی کے جو مشکلات ہیں، باڈی کی جو پریشانیاں ہیں وہ کنٹرول کرنی ہیں۔ باقی جو آپ کو مشکلات آنی ہیں وہ آپ کو بتائے گا ایک سائیکالوجسٹ، وہ آپ کی کاؤنسلنگ کرے گا، آپ کی سیشن کرے گا، آپ کے فیملی کو بھی سیشن کرے گا، فیملی سیشن، ان کی بھی کاؤنسلنگ ہوگی، پھر آپ مل کر ایک دونوں فیملی اور وہ پیشنٹس دونوں مل کر اس کو چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں یہ کنسیپٹ ہی نہیں ہے، بس دوائی کھاؤ اور مزے لگاؤ۔ نہیں بھائی، شروع میں جیسا میں نے کہا ہے کہ پرانے زمانے میں اس کو دوائی کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے طلب بڑھتی جاتی ہے اس کی، کیونکہ باڈی کا ٹالرنس لیول بڑھ جاتا ہے، انسان مجبور ہو جاتا ہے اس کو استعمال کرنے پر۔ اس لیے اس کا جب آپ دوائی استعمال کریں گے پھر آپ حفیم کو چھوڑ پر پھر دوائی پر لگ جائیں گے، مختلف قسم کی دوائیاں، جیسے نیند کے لیے آپ پیٹ درد خراب رہتا ہے اس کے لیے کھانا شروع کر دیں، پھر آپ دوائی پر لگ جائیں گے۔ جو آپ کو ذہنی مشکلات آتی ہے نا، دوائی نے آپ کی باڈی کی جو مشکلات ہیں ان کو کور کرنا ہے۔ جو ذہنی غصہ، چڑچڑاپن، موڈ کا خراب رہنا،
लड़ाई झगड़ा करना, शक, ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको साइकोलॉजिस्ट आपकी ट्रेनिंग करेगा, फिर आप एक अच्छी तरह से एक नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ जा सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। दवाई का मैं क्यों बार बार रोक रहा हूँ कि आप दवाई सिर्फ अमल नहीं करती है आपके जिस्म के ऊपर, दवाई का भी असर होता है। अक्सर पेशेंट्स फिर नशे को छोड़कर फिर दवाई पर शिफ्ट हो जाते हैं, इसलिए बॉडी को सिर्फ दवाई की ज़रूरत नहीं है, आपको काउंसलिंग की भी ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि नशा एक ज़हनी बीमारी है, आपको समझना पड़ेगा। उस वक्त तक आप ठीक नहीं हो सकते जब तक आप इसको बीमारी कंसीडर नहीं करते। इसलिए आप दवाई के साथ साथ अपनी काउंसलिंग भी करवाएं किसी साइकोलॉजिस्ट के पास, जिसको आप अच्छा समझते हैं, जिसके पास आप जाना आसानी के साथ आपको मैसर हो। साइकियाट्रिस्ट के पास भी जाना और साइकोलॉजिस्ट के पास भी। साइकियाट्रिस्ट आपको दवाई देगा, साइकोलॉजिस्ट आपको काउंसलिंग करेंगे आपकी। दवाई, फिर वही कह रहा हूँ, दवाई ने आपकी बॉडी को सिर्फ मेंटेन करना है बस। मेंटली तौर पर आपने खुद तैयार होना है, और वो आपकी मदद कौन करेगा? एक साइकोलॉजिस्ट। जब आप उसके पास जाएंगे वो आपको मुख्तलिफ प्लान्स तैयार करके देगा, उसके मुताबिक आपने अपनी क्रेविंग को, अपनी तलब को, अपनी गुस्से को, अपने चिड़चिड़ेपन को, अपनी जो मूड है उसको बेहतर बनाने के लिए आपको टिप्स बताएगा। उसके ऊपर आप अमल करके नशा और ख़ास तौर पर हफीम से आपकी जान छूट सकती है। अगर आप ऐसा कर सकते हैं, इरादा पक्का कर सकते हैं, तो आप वेलकम, आप कहीं से भी अपना इलाज करवा सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो फिर ठीक है, चलने दे ज़िंदगी जैसे चल रही है। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।